تو اب میں ڈاکٹر علی سے درخواست کروں گا کہ وہ انہوں نے ایک کلام اپنی ایک منقبت لکھی ہے مولا علی کی شان میں، تو اس سے شروع کریں. ڈاکٹر علی. جی آداب عرض السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور آپ سب کی خدمت میں حضرت علی علیہ السلام کی ولادت بسعادت کے موقع پر تہنیت و تبریک پیش کرتا ہوں. زیادہ وقت لینا مقصود نہیں ہے. آپ نے مجھے عالم کہا اور یہ بالکل برعکس ہے حقیقت کے. میں ایک طالب علم، اور آپ نے مزید چیزیں جو یقیناً مبالغہ آمیز ہیں ان کا بھی ذکر کر کے شرمندہ کیا. لیکن بہرحال عرض خدمت یہ ہے کہ جو آپ نے بہت بجا فرمایا، جو ابتدا آپ کی اس وقت تھی دعائے کمیل کے ایک حصے کی، جس کا آپ نے اردو میں ترجمہ بہت خوب فرمایا، یا سری الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اے جلدی راضی ہو جانے والے اس کی مغفرت فرما جس کے پاس دعا کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو حضرت علی کی جو شخصیت ہے، مجھ جیسے خاطی اور عاصی گنہگار آدمی کے لیے ان کے مناقب یا فضائل بیان کرنا میرے خیال سے ناممکن ہے. اور مجھے اس بات کے کہنے میں بھی کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ اس عمر میں، اور میں پہلی دفعہ ایک طرح سے ایسا شعر اور ایسے اشعار عطا ہوئے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ میں نے تصنیف کیے یا میں اس کا مصنف ہوں، یقیناً مولا کی طرف سے ہوئے. اور پہلی دفعہ یہ ہوا، اتفاق ہوا، اور بہرحال وہی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا. اور پہلے ہی سے معذرت چاہتا ہوں کہ بہت دیر تک کے نہیں رہ پاؤں گا. اس سے قبل کہ یہ اشعار پڑھوں، اس میں کچھ الفاظ ہیں، اسی لیے میں نے اسکرین شیئرنگ آن کر دی تھی. ممکن ہے کہ جو ہمارے چھوٹے بھائی بہن دیکھ رہے ہوں ان کے لیے توضیح کر دوں. زیادہ تر جو الفاظ ہیں وہ کافی یعنی روزمرہ کے ہیں، لیکن ایزدی مثلا ظاہر ہے کہ بحر کی وجہ سے خدا نہیں لکھ سکتے تھے، اللہ نہیں لکھ سکتے تھے بحر اس کی وجہ سے. تو ایزدی سے مراد ظاہر ہے خدا ہے، اور نقطۂ بائے بسم ہی اس حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ جو پورا قرآن سمیٹ کے بے کے نقطے میں آ سکتا ہے، وہ بے کا نقطہ حضرت علی ہیں. مظہر سر باطنی جو چھپے ہوئے راز ہوتے ہیں، باطن کے جو اسرار ہوتے ہیں، ان کا یعنی چلتا پھرتا یعنی ایک مجسمہ یوں کہیں مجسم حضرت علی. اور یہ نازش زحل و مشتری، زحل اور مشتری سیٹرن اور جوپیٹر کو کہتے ہیں اردو میں، اور عربی کا لفظ ہے ظاہر زحل. باقی سب بہت یعنی زیادہ مشکل نہیں ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ حضرت علی کے مناقب و فضائل یوں بیان کرنا مشکل ہیں. میرے لیے خاص ایک میری دلچسپی ہے ان کی جو زندگی ہے. ظاہر ہے کہ اکثر مجالس میں، محافل میں اور جو مختلف جلسے منعقد ہوتے ہیں اس میں کرامات، معجزات اور ان کے فضائل، ان کی حیات کے سلسلے میں ذکر ہوتا ہے. لیکن ایک چیز جس کے بارے میں اشارتاً اکثر ذکر ہوتا ہے لیکن اس پر تبصرہ اور بیان زیادہ نہیں ہوتا ہے، وہ حضرت علی کی وہ تمام تصنیفات ہیں، وہ خطوط ہیں، خطبے ہیں، جو ان کے اقوال ہیں، جن کے ذریعے ایک اخلاقی چارچوب یعنی جس کو انگریزی میں کہیں گے ایتھیکل فریم ورک نمایاں ہوتا ہے، جس کے ذریعے انسان کی زندگی بہتری اور برتری کی طرف بڑھ سکتی ہے. اور میرے خیال سے وہ ایک نمونہ ہے جس کی ظاہر ہے عملی طور پر پیروی کرنا تو بہت ہی مشکل ہے، لیکن اگر میرا ماننا ہے سنت نبی اور مکتب جعفری سے جو لوگ متمسک ہیں وہ مانتے ہیں کہ جو کچھ ائمہ نے قول جو فرمایا وہ حضوری سے منسوب تھا. ایک بہت مشہور حدیث ہے، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. تو ظاہر ہے کہ کئی ایسے اقوال ہیں ابھی جو حضرت علی سے منسوب ہیں. ان کے ذریعے واقعاً اگر آدمی، میرا بہت حقیر نظریہ ہے کہ اگر کوئی اپنی زندگی میں ان کی جھلک بھی پیدا کر سکے تو جو بہت آج کل مسلمانوں کو ایک بات کا بہت شوق ہو گیا ہے، تبلیغ و دعویٰ کا، زبان سے دعوت
دینے کی اور تبلیغ کرنے کی ضرورت ہی نہ ہو اگر ہم فقط اپنی ہی زندگیوں میں وہ اصول اور وہ اخلاق پیدا کر لیں جن میں یہ جاذبیت ہے. اور کئی ایسے اقوال ہیں، اس وقت دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اس لیے میں کسی ایک پر تبصرہ نہیں کروں گا. لیکن بہرحال یہ جو کچھ اشعار ہیں پیش خدمت ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عشق کی ابتدا علی، حسن کی انتہا علی، فخر ولی و ہر نبی، خیر امم کا ہے وسیع، راز و نیاز ایزدی، نقطۂ باء بسم ہی، مظہر سر باطنی، نازش سہل و مشتری، نور نگاہ احمدی، روح ریاض فاطمی، جاہ و جلال ہاشمی، مطلبی و سیدی، عقدہ کشائے دو جہاں، دم ہم دم علی علی. علی. واہ واہ واہ. شکریہ آپ کا. اور